شرابی سلیمان، پونیا 17 اکتوبر 1244۔ شورش سے قبل میں بڑے آرام اور سکون کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ہوٹل کی دیوار میرا بہترین سہارا تھی۔ دن رات یہیں گزرتے اور مجھے کوئی غم نہ تھا کہ اچانک ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا جس نے میری روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ کیا آفت آ گئی ہے؟ میں اپنے حلق کی پوری قوت سے چلایا، لیکن میری آنکھیں بدستور بند رہیں۔ کیا منگولوں نے حملہ کر دیا ہے؟ جواب میں قہقہوں کی ایک گونج سنائی دی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، کئی گاہک میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ احمق کہیں کا! گھبراؤ مت بڈھے شرابی، ہوٹل کا مالک ہیرسٹس چلایا۔ منگول تم پر حملہ نہیں کریں گے۔ رومی کی سواری یہاں سے گزر رہی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کے محافظ اور مداح ہیں۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھا۔ شاگردوں اور مداحوں کا ایک قافلہ رومی کی جنوب میں رواں دواں تھا اور وہ سب نعرے لگا رہے تھے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ رومی کی شخصیت ان سب میں نمایاں تھی، جو کہ ایک سفید گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کے چہرے سے رعب و جلال اور وقار ٹپک رہا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی، سر نکالا اور ان لوگوں کو غور سے دیکھا۔ ان کا جلوس بڑی باقاعدگی سے اور ایک ہی رفتار سے چل رہا تھا۔ بعض لوگ تو میرے اتنے قریب سے گزرے کہ میں ہاتھ بڑھا کر ان کے سر کو ہاتھ لگا سکتا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک شرارت سوجی، میں 2-4 افراد کی پگڑی کیوں نہ اتار لوں؟ میں نے جلدی سے ہیرسٹس کی نوکدار لکڑی اٹھا لی اور تھوڑا سا آگے کو جھکا۔ میری لکڑی ایک شخص کے پگڑی تک پہنچ گئی۔ میں اس کی پگڑی ابھی کھینچنے ہی والا تھا کہ ایک دوسرے شخص کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ السلام علیکم، بے اختیار میرے منہ سے نکلا۔ شرم کرو شرم، ایک مسلمان تمہارے ہوٹل کے نیچے سے گزر رہا ہے اور تم اس کے ساتھ شرارت کر رہے ہو۔ شاید تم نے شراب کچھ زیادہ ہی پی رکھی ہے۔ یاد رکھو، شراب پینا ایک شیطانی فعل ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن قبل اس کے کہ میں کچھ کہوں، ایک زناٹے کی آواز کے ساتھ کوئی چیز میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ یہ ایک پتھر تھا۔ اگر میں ذرا سا جھکائی نہ دیتا تو میری کھوپڑی چٹک گئی ہوتی۔ اب وہ پتھر کھڑکی سے گزر کر ایک ایرانی تاجر کے قریب جا کر گر گیا، جو کہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تاجر نے اسے اٹھایا اور بغور معائنہ کرنے لگا۔ وہ شاید یہ سمجھا کہ یہ پتھر آسمان سے ٹپکا ہے۔ سلیمان، کھڑکی بند کرو اور آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ہیرسٹس کی آواز گونجی، جس میں خوف و دہشت کا عنصر شامل تھا۔ تم نے نہیں دیکھا کہ کیا معاملہ ہو گیا؟ میں نے اپنی میز کی طرف واپس آتے ہوئے پوچھا۔ کسی نے مجھے پتھر مارا تھا، شاید وہ میری جان لینا چاہتا تھا۔ ہیرسٹس نے غصے کے عالم میں مجھے دیکھا۔ میں شرمندہ ہوں، لیکن آخر تم کیا سوچ رہے تھے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہاں ایسے شدت پسند ہیں جو کسی مسلمان کو شراب خانے میں دیکھنا بھی نہیں چاہتے؟ تو کیا میں انسان نہیں ہوں؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ہیرسٹس نے میرے کاندھوں پہ شاباشی دیتے ہوئے کہا، بہت خوب، یہی وجہ ہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ خاص طور پہ خدا کو ماننے والے اپنے آپ کو دوسروں سے بلند تر سمجھتے ہیں، میں نے کہا۔ ہیرسٹس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اگرچہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا، مگر ایک شراب خانہ بھی چلا رہا تھا، لہٰذا وہ جانتا تھا کہ گاہکوں کے ساتھ کس طرح کا بھرتاؤ کرنا ہے۔ اس نے ایک دوسرا گلاس میرے سامنے لا کر رکھا، جسے میں گھونٹ گھونٹ کر پینے لگا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور کھڑکیاں ادھر ادھر جھول رہی تھیں۔ چند منٹ ہم یوں ہی یک ٹک دیکھتے رہے اور ہوا کی آوازیں یوں دلچسپی سے سنتے رہے، گویا کوئی خوشگوار موسیقی بج رہی ہو۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ شراب اس دنیا میں کیوں ممنوع کی گئی ہے، جبکہ جنت میں اس کی کھلی چھوٹ ہے۔ اگر یہ کوئی خراب چیز ہے تو جنت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، میں نے پوچھا۔ سوال پر سوال، بہت اچھے، ہیرسٹس منمنایا۔ تم نہ معلوم کیسے سوالات کر دیتے ہو۔ کیا تم ہر ایک سے یوں ہی سوال جواب کرنے کے عادی ہو؟ ہاں، ٹھیک کہا تم نے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس لیے دماغ عطا کیا گیا ہے۔ کیا تمہارے ذہن میں کوئی سوالات نہیں آتے؟ سلیمان، میں تمہیں ایک عرصے سے جانتا ہوں۔ تم صرف میرے گاہک ہی نہیں بلکہ دوست بھی ہو، اس لیے میں تمہاری طرف سے بے حد فکر مند ہوں۔ میری فکر مت کرو، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں نے کہا۔ لیکن ہیرسٹس نے مجھے ٹوک دیا۔ تم بے حد نفیس آدمی ہو، مگر تمہاری زبان خنجر سے زیادہ تیز ہے۔ یہ بات میرے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اس شہر میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، چنانچہ مسلمان حضرات ان کو بڑی بری نظر سے دیکھتے ہیں جو شراب پیتے ہیں۔ تم عام لوگوں کے سامنے احتیاط کیا کرو اور پھر بات چیت میں بھی خاص خیال رکھا کرو۔ میں طنزاً مسکرایا۔ خیام کی گربائی سنو گے؟ ہیرسٹس نے ایک گہری سانس لی، مگر ایرانی تاجر کی بانچیں کھل گئیں۔ ہاں ضرور سناؤ، مجھے خیام کی شاعری بے حد پسند ہے۔ دوسرے اور لوگ بھی قریب آ گئے اور میرے ارد گرد ایک حالہ سا بن گیا۔ میری حوصلہ افزائی کرنے لگے۔
تھوڑے سا جھجکتے ہوئے میں نے ایک شعر سنایا۔ کیا خدا نے انگور اسی لیے پیدا کیے ہیں؟ کیا خدا نے انگور اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ اسے کھانے کے بجائے پی لیا جائے؟ ایرانی تاجر خوشی سے چلایا، نہیں، بالکل ایسا نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے انگور تمہارے بھلے کے لیے ہی بنایا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اتنے عرصے تک پینے کا گناہ کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ پینے کے آداب کیا ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو رات بھر میں کئی گیلن پی جاتے ہیں لیکن شادی کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ بہت ذرا سی پیتے ہیں اور اسی چند قطروں میں اس کا نشہ پورا ہو جاتا ہے۔ کیا ہم پینے والوں کو روکنے کے بجائے شراب بنانے والوں پہ پابندی نہیں لگا سکتے؟ پیو اور خوب جی بھر کے پیو، یہ مت سوچو کہ یہ کہاں سے آتی ہے، مگر ایک دن تمہیں واپس جانا ہے اور وہاں جواب دینا ہوگا۔ پیو اور خوب جی بھر کے پیو، یہ مت سوچو کہ یہ کہاں سے آتی ہے، مگر ایک دن تمہیں واپس جانا ہے اور وہاں جواب دینا ہوگا۔ لوگوں نے خوب تالیاں بجائیں، یہاں تک کہ ہیرسٹس بھی خوشی میں شامل ہو گیا۔ کونیا کے یہودی علاقے میں ایک شراب خانہ عیسائیوں کا بھی تھا۔ ہم لوگ جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اپنے گلاس اوپر اٹھانے اور آپس میں ٹکرانے لگے، اور یہ اس بات کا اظہار تھا کہ خدا اگر ہم سے محبت کرتا ہے تو ہماری غلطیوں کو بھی درگزر کر دے گا، اگرچہ ہم اسے ناراض کرنے پر ہی تلے ہوئے تھے۔